بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وفعل باعتبار تعداد حروف اصلی بر دو قسم است، ثلاثی و رباعی۔ ثلاثی آنکے سے حروف اصلی درو باشد چون نصرہ و ینصرو، و رباعی آنکے چار حروف اصلی دراں باشد چون بعثرہ یبعثرو، و ہر یکے ازیں ہر دو یا مجرد باشد کہ جز حروف ثلاثہ یا اربع اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد، یا مزید فی کے دراں در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد۔ مثال ثلاثی مجرد نصر ینصرو، مثال مزید فی اجتنبا اکرما، مثال رباعی مجرد باصرا، مثال رباعی مزید فی تسر بلا ابرن شقا۔ تمام تر طلب اکرام، پچھلے سبق میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کلمہ بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے کلمے کی تقسیم کی کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پہلے مصنف علیہ الرحمٰن نے فعل کو مقدم کیا کیونکہ فعل تغیر و تبدل کا زیادہ حامل ہے، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے فعل کو مقدم کیا۔ تو ترتیب یوں رکھی: فعل، اسم، حرف۔ پھر اس کے بعد کلمے کی قسم اول کی تقسیم کی، یعنی فعل پہلی قسم کی فعل معنی اور زمانے کے اعتبار سے تین قسم پر ہے: ماضی، مضارع اور امر۔ پھر فعل کی دوسری تقسیم کی کہ فعل نسبت کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ پھر فعل کی تیسری تقسیم کی مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ فعل مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے بھی دو قسم پر ہے، مثبت اور منفی۔ اب مصنف علیہ الرحمٰن فعل کی چوتھی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ فعل باعتبار تعداد حروف اصلی بر دو قسم است، یعنی فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ حروف اصلی کی تعداد یعنی اس میں حروف کتنے ہیں اور وہ بالکل اصلی ہیں، تو ان اصلی حروف کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں کریں گے مصنف علیہ الرحمٰن۔ اب یاد رکھیں، ایک بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ حروف اصلی ہم پہچانیں گے کیسے کہ اس کلمے میں حروف اصلی ہیں؟ تو یاد رکھو، کوئی بھی چیز ہو اس کو تولنے کی ایک ترازو ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کوئی گیہوں وغیرہ تولیں تو ترازو سے بھی تولتے ہیں، تو اسی طرح کلمات عرب کے اوزان اور ان کے وزنوں کو تولنے کے لیے بھی ایک ترازو ہے۔ اگر فعل ثلاثی ہے تو اس کی میزان ہے فعلہ، اس کی ترازو کیا ہے؟ فعلہ، ثلاثی فعل کی۔ ہم اس وزن پر لے آئیں گے، اس فعلہ کے وزن پر لانے سے اصلی حروف کا پتہ چل جائے گا کہ اس فعل میں یہ حروف اصلی ہیں۔ اور یاد رکھو، ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں آپ کو، جیسے ضربا، ضاربن، تو ضاربن اس میں اصلی حروف بھی ہیں اور ایک زائد حرف بھی ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی اس میں اصلی حرف کون کون سے ہیں؟ ضاربن، اس میں اصلی حرف کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیں، اب میں نے بتایا کہ ثلاثی جو فعل ہوتا اس کو تولنے کے لیے، اس کے اصلی حرفوں کو پرکھنے کے لیے فعلہ کے وزن پر لے آئیں آپ۔ جیسے ضاربن میں نے مثال دی، اس میں اصلی حرف بھی ہیں اور ایک زائد حرف ہے، تو ضاربن، اب دیکھیں آپ، ضاربن ہے تو اب اس ضاربن کو اب فعلہ کے وزن پر لاؤ، تو ضاربن، ضاربا، تو ضاربا یہ فعل ہے۔ اب فعل ضاد فا کلمے کے مقابلے میں، را عین کلمے کے مقابلے میں، با لام کلمے کے مقابلے میں، تو ضاربا فعلہ، تو اصلی حرف الگ نکل گئے، اصلی حرف کا پتہ چل گیا جب فعلہ کے وزن پر ہم لائے۔ تو یہ ایک میزان ہے، کسی بھی
فعل کے اصلی حروف کو پرکھنے کے لیے ہم اس کو فعلہ کے وزن پر لائیں گے اگر فعل ثلاثی ہے تب۔ اب یاد رکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فعل جو ہوتا ہے وہ اس میں ایک ہی لفظ ہو جاتا ہے، جیسے قی، تقی سے قی۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی یہ فعل ہے، اس میں حرف اصلی کون کون سے ہیں؟ تو یاد رکھو مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب میں تعلیل اور ادغام و مضاعف، یہ تمام تر محموز و معتل و مضاف کے قواعد کو ذکر کریں گے، ان سے پرکھ ہو جائے گی کہ اس میں اصلی حرف کون کون سے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ آپ حضرات سبق میں حاضر رہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ تو یاد رکھو ثلاثی کا جب ہمیں وزن ناپنا ہے تو اس کو فعلہ کے وزن پر لائیں گے، لیکن اگر رباعی کا وزن ناپنا ہے تو اس کو فعللہ کے وزن پر لائیں گے۔ لام کے بعد لام ثانی کا اضافہ کر دیں فعلہ میں تو فعللہ، جیسے باع سارا، تو اس میں 4 حرف اصلی ہیں۔ اگر ثلاثی فعل ہے تو اس کو فعلہ کے وزن پر لائیں گے، اور رباعی فعل ہے تو اس کو فعللہ کے وزن پر لائیں گے، ایک لام کا اضافہ اور ہو جائے گا۔ اب اصلی حروف ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ اصلی حروف ہیں، یہ زائد حروف ہیں، ہے نا؟ تو یاد رکھو اصلی حروف وہ ہوتے ہیں جو گردان کے تمام صیغوں میں آتے ہیں، جیسے ضربہ ہے۔ اب یہ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، شروع سے لاسٹ تک پوری گردان کے تمام صیغوں میں آ رہے ہیں۔ اب ایسے ہی مضربن یا ازربو یا مضربن یا مسجدن، اسی کے وزن پر مضربن۔ تو اب دیکھیں ضاربن، تو اس میں لفظ کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اصلی حروف جو ہیں ضاربا، زواد، رے، بے، یہ تمام صیغوں میں، تو یہ تو ہوئی صحیح کی مثال۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، تو میں نے ابھی بتایا پیچھے کہ جیسے قالا ہے، قالا، تو اس میں اصلی حرف تو الف ہے نہیں اصلی، یہ تو بدلا ہوا ہے، تو اصل میں قبلا تھا، تو ہے تو چاہے لفظ اصلی ہوں گے، چاہے ظاہراً ہو یا تقدیراً ہو، اور ضابطہ ہے المقدر کالملفوظ، مقدر جو ہوتا ہے وہ لفظوں کی طرح ہوتا ہے جیسے وہ ظاہر ہے عبارت میں، تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اصل میں واو تو موجود ہے، اگرچہ وہ تبدیل ہو گیا ہے الف سے قالا میں، تو یہ اصلی حرف ہے۔ اور میں نے رباعی کا وزن بھی بتا دیا، اس کو ناپنے کا کس طریقے سے آپ اس کو ناپیں گے۔ تو اصلی حروف گردان کے تمام صیغوں میں ہوتے ہیں، جو زائد ہوتے ہیں وہ تمام صیغوں میں نہیں ہوتے، جیسے ضربا یضربو، تو یضربو اگر اصلی ہوتا تو ضربا میں بھی آتا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ یضربو جو ہے الگ سے لایا گیا ہے، یہ زائد ہے، یہ اصل مادے کا نہیں ہے۔ تو اصلی حروف وہ ہوتے ہیں جو گردان کے تمام صیغوں میں آتے ہیں، اور زائد جو حروف ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اصلی زائد حروف جیسے ضاربن میں الف زائد ہے، اگر اصلی ہوتا تو یضربون، ضربہ میں بھی آتا، ہاں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ حروف فعل باعتبار تعداد حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ یاد رکھو ثلاثی لفظ سے پتہ چل رہا، ثلاثی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں، 3 حروف اصلی جس کی ماضی میں ہوں اس کو ثلاثی حرف کہتے ہیں، ثلاثی فعل کہتے ہیں۔ اب جس کی ماضی میں 4 حروف ہوں اس کو رباعی کہتے ہیں، لفظ سے پتہ چل رہا، بالکل آسان بات ہے، اس کی مثالیں مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے۔ جیسے ثلاثی کی مثال نصرہ ینصرو، تو نصرہ دیکھیں آپ، نصرہ فعلہ کے وزن پر ہے، تو اصلی حرفیں تینوں اصلی ہیں، نون، صاد، رے، تینوں حرف اصلی ہیں۔ اب ینصرو یہ مضارع کی مثال ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ اس کو ثلاثی کی مثال بیان فرما رہے ہیں، ثلاثی کی مثال، لیکن ہے مضارع، ایک حرف زائد ہے، اصلی حروف کے اعتبار سے ثلاثی کی مثال ہے، لیکن اگر زائد کر دیا تو یہ ثلاثی مزید فی ہو جائے گا، اگر اس کو یا کو زائد مانے تو مضارع ہے۔ تو یاد رکھو، اب دیکھیں عبارت پر، فعل باعتبار تعداد حروف اصلی بر 2 قسم است، فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ثلاثی و رباعی۔ ثلاثی آنکے سے حروف اصلی درو باشد
مصنف علیہ الرحمہ خود تعریف کر رہے ہیں، بڑی اچھی تعریف، ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا سن کے. دیکھیں آپ، ثلاثی آنکے سے حروف اصلی درو باشد چون نصرہ ینصرو. ثلاثی وہ ہے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہوں، یعنی اس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں، اس کو ثلاثی کہتے ہیں. چون نصرہ ینصرو، جیسے نصرہ ینصرو، ماضی کی بات کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ. جیسے نصرہ ماضی میں، مضارع سے بحث نہیں ہے، مضارع ینصرو. تو دیکھیں آپ، مضارع میں علامت مضارع ہے، لیکن یہ اصل کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے ثلاثی وہ ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں. تو ایک ماضی کی مثال دے دی مصنف علیہ الرحمہ نے، دوسری مضارع کی. والرباعی آنکے، والرباعی آنکے 4 حروف اصلی دراں. اصل میں یہ پیچھے عبارت جو ہے درو باشد، اصل میں تھا در او، الف کو حذف کر دیا تخفیف کے لیے، تو درو ہو گیا. درو باشد اس میں ہوں، چون جیسے نصرہ ینصرو. رباعی آنکے 4 حروف اصلی دراں باشد. رباعی وہ ہے کہ دراں، یہ دراں ہے، اصل میں در آ الف مدہ کے ساتھ تھا، اس کو بھی تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا، دراں ہو گیا. رباعی آنکے 4 حروف اصلی درا باشد. رباعی وہ ہے کہ اس میں 4 حروف اصلی ہوں، یعنی اس کی ماضی میں 4 حروف اصلی ہوں. جس فعل کی ماضی میں 4 حروف اصلی ہوں وہ رباعی ہوتا ہے. مثال مصنف علیہ الرحمہ ایک ماضی کی دیں گے، ایک مضارع کی. جیسے بعثر یبعثر، فعلل یفعلل. دیکھیں آپ، بالکل آسان ہے. اس کا معنی آتا ہے بعثر یبعثر، معنی بکھیرنا یا پھیلانا، دونوں معنی آتے ہیں، اور بھی معنی آتے ہوں گے. اب دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ نے فعل کی تقسیم کی. فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر بتایا کہ ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے. اب ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں. وہ آپ نے پڑھی ہیں، میزان میں پڑھی. ثلاثی مجرد کے ابواب اور ثلاثی مزید فی کے ابواب، رباعی مجرد کے ابواب، رباعی مزید فی کے ابواب آپ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن ترجمے سے بالکل ظاہر ہو رہا ہے. دیکھیں آپ، وہ ہر یک ازیں ہر 2 اور ہر ایک ازیں ہر 2، ان دونوں میں سے، اور ہر ایک ازیں ہر 2 ان دونوں میں سے، یعنی فعل ثلاثی اور فعل رباعی میں سے ہر ایک مجرد یا مجرد باشد، یا تو مجرد ہوگا. اب مجرد کی خود تعریف کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ عبارت کے اندر. مجرد کہتے کس کو ہیں؟ بالکل ظاہر ہے کہ جز حروف ثلاثہ یا 4 اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد. مجرد کی تعریف کر دی مصنف علیہ الرحمہ نے کہ 3 حروف اصلی یا 4 حروف اصلی کے علاوہ زیادتی در ماضی، ماضی میں زیادتی نہ داشتہ باشد، نہ رکھتا ہو. یعنی مجرد وہ ہے، چونکہ فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے، فعل ثلاثی اور فعل رباعی. تو اب تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ مجرد کی. تو یا تو ثلاثی مجرد ہوگا یا رباعی مجرد ہوگا. تو مجرد کی تعریف کر رہے ہیں. اگر ثلاثی مجرد ہے تو اس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں گے، اس پر کوئی زائد نہیں ہوگا. جیسے نصرہ، یہ رباعی ثلاثی مجرد ہے، 3 حرف اصلی ہیں، اس پر کوئی زائد نہیں ہے. اور اسی طرح رباعی مجرد کی مثال جیسے بعثر فعلل کے وزن پر، تو اب 4 حروف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے. بالکل آسان ہے. دیکھیں آپ، وہ ہر یک ازی ہر 2 یا مجرد باشد کے جز حروف ثلاثہ یا 4 اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد. وہ ہر یک اور ہر ایک ازی ہر 2 ان دونوں میں سے، یا مجرد باشد یا تو مجرد ہوگا. اب مجرد کی تعریف کر رہے ہیں کہ جز حروف ثلاثہ یا 4، جز مانے علاوہ، کہ جز حروف اصلی، حروف ثلاثہ یا 4 اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد، کہ حروف ثلاثہ یعنی 3 حروف اصلی یا 4 حروف اصلی کے علاوہ ماضی میں زیادتی نہ رکھتا ہو. اب پھر بتا رہے ہیں نا کہ فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے، ثلاثی اور رباعی. تو ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مجرد ہوگا یا رباعی مجرد ہوگا. اب پھر بتایا یا ثلاثی مزید فی ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا. اب وہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ رباعی ثلاثی مزید فی یا رباعی مزید فی یا مزید فی، یعنی فعل یا تو اوپر ہوا نا یا مجرد باشد، فعل یا تو مجرد ہوگا یعنی ثلاثی مجرد ہوگا یا رباعی مجرد ہوگا.
یا مزید فی، یا فعل جو ہوگا ثلاثی مزید فی ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا۔ مزید فی کس کو کہتے ہیں، اب اس کی تعریف یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ دراں در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد، کہ اس میں یعنی مزید فی میں جو فعل مزید فی ہوگا یا تو ثلاثی مزید فی ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا، تو دراں اس میں یعنی ثلاثی مزید فی یا رباعی مزید فی میں کہ در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد، کہ حروف اصلی پر ماضی میں زیادتی باشد ہو، یعنی مزید فی میں حروف اصلی پر زیادتی ہوگی۔ اگر فعل ثلاثی مجرد ہے تو اب رباعی ثلاثی مجرد سے رباعی مزید ثلاثی مزید فی بنانا ہے تو ان حروف اصلی پر زیادتی ہوگی جو اس کے فعل کے اصل حرف ہیں۔ مثال آئے گی جیسے نصر ینصر، یہ تو اس کی مثال بیان فرمائی کہ مثال ثلاثی مجرد، یعنی پیچھے مصنف علیہ الرحمٰن نے تعریف بیان فرما دی تھی، مثال بیان نہیں فرمائی تھی، لیکن اب ثلاثی مجرد کی مثال اور رباعی ثلاثی مزید فی کی مثال اور رباعی مجرد رباعی مزید فی کی مثال دونوں کی ساتھ میں مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ مثال ثلاثی مجرد جیسے نصر ینصر، دیکھیں نصر ینصر 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، تو یہ ثلاثی مجرد ہوا۔ ینصر یہ مضارع کی مثال ہے، یہ حرف یا اس میں زائد ہے، لیکن بحث کیا کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمٰن ماضی سے، کہ ماضی میں مجرد وہ ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں، اس کو مجرد کہتے ہیں۔ ہاں، مثال ثلاثی مجرد۔ اب مثال مزید فی، یعنی فعل مجرد جو ہے تو اب ثلاثی مزید فی کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ فعل مجرد یعنی ثلاثی مجرد کی مثال تو بیان فرما دی، اب ثلاثی مزید فی کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مزید فی لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مجرد وہ ہے جس میں 3 حروف اصلی پر زیادتی نہ ہو، مزید فی کہ مزید اس میں اضافہ کر دیا گیا ہو، یعنی مزید اور اس میں اضافہ ہو گیا ہو، یعنی ثلاثی مجرد میں مزید اضافہ ہو گیا ہو تو ثلاثی مزید فی بن جائے گا۔ دیکھیں جیسا اجتنبا اکرما، تو اجتنبا 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ اجتنبا افتعلا، اب افتعلا اب ہمیں ناپنا ہے میزان، تو میزان کیا ہے کلمات عرب کو تولنے کی، فعلا اجتنبا افتعلا، تو فعلا جانبا 3 حرف نکلیے بالکل پانی کی طرح اوپر آ گئے، ببولے کی طرح۔ دیکھیں اب اس میں جو حرف زائد ہیں ان کا پتہ چل جائے گا۔ اجتنبا افتعلا، الف اور تا اس میں زائد ہے، فعلا پورا مادہ نکل گیا باہر، تو اجتنبا۔ اور اب فرمایا کہ اکرما، دوسری مثال مصنف علیہ الرحمٰن بیان فرمائی کہ اکرما جیسے افعلا، تو اب اس میں بھی ایک حرف زائد ہے، مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ اکرما، تو افعلا یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے، اور مزید فی اس کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلی پر زیادتی ہو، تو اس میں حروف اصلی پر کیا زائد ہے، الف، تو کرما جیسے فعلا، تو اکرما یہ اس میں ایک حرف زائد ہو گیا اور مزید فی کی مثال ہے، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے افعلا کے وزن پر اکرما، اب فعلا نکال لو کیونکہ میزان ہے وہ، اب اکرما تو یہ الف زائد ہے، اور مثال کا کی ہے ثلاثی مزید فی کی۔ بہت آسان ہے، مصنف علیہ الرحمٰن نے 2 مثالیں دے کے اس جانب اشارہ کر دیا کہ ثلاثی مجرد تو وہ ہوتا ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی پر زائد نہ ہوں، لیکن ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی پر زائد ہو۔ زائد کبھی تو ایک حرف ہوگا جیسے اکرما میں ایک حرف ہے، اور کبھی ایک سے زائد بھی ہوگا، کبھی ایک سے زائد بھی ہوگا، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، جیسے 2 کی مثال اجتنبا، تو 2 مثالوں سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ثلاثی مزید فی میں صرف ایک ہی لفظ زائد ہوگا، بلکہ ایک بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مثال رباعی مجرد، مصنف علیہ الرحمٰن نے رباعی مجرد کی مثال بیان فرما دی۔ مجرد کہتے ہی اس کو جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی پر زائدتی نہ ہو، یعنی رباعی مجرد، فعل رباعی مجرد کہتے ہی اس کو جس کی ماضی میں 4 حروف اصلی پر زیادتی نہ ہو، جیسا باعثارا، فعللا،
تو باعثرا آپ تقابل کر لیں اور با کے مقابلے میں فا کے مقابلے میں دیکھ لیں آپ خود ہی، جیسا فعلا ہے فعلا، فے کے مقابلے میں با آ گئی، اور عین کے مقابلے میں عین آ گیا، باعثرا، اور لام پہلے لام اول کے مقابلے میں سا، لام ثانی کے مقابلے میں را، باعثرا فعلا، تو یہ کیا ہے؟ رباعی مجرد۔ باعثرا یبعثر یہ مضارع کی مثال ہے۔ مثال رباعی مزید فی، اب رباعی مزید فی کی مثال بیان فرمانے لگے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ رباعی مزید فی بالکل اسی طرح ہے کہ ثلاثی مجرد تو وہ ہوتا ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی پر زیادتی نہ ہو، مزید فی وہ ہوتا ہے جس کی ماضی میں زیادتی ہو، لیکن رباعی مجرد وہ ہوتا ہے جس کی ماضی میں 4 حروف اصلی پر زیادتی نہ ہو، اور رباعی مزید فی وہ ہوتا ہے جس کی ماضی میں 4 حروف اصلی پر زیادتی ہو، جیسے تسربلا، تسربلا، تفعللا، تسربلا، اس کو کیونکہ رباعی مجرد رباعی مزید فی کی مثال بیان فرمائی، تو اب اس کا مادہ نکالنا ہے ہمیں رباعی، تو سربلا، فعللا، تو آپ دیکھیں تا زائد ہے، اس میں ایک حرف زائد ہے، چونکہ مزید فی ہے تو رباعی مجرد پر ایک حرف زائد ہو گیا، تو مثالی مزید فی کی ہے۔ اب پھر فرمایا ابرن شقا، اس کا معنی آتا ہے اجتنابہ کا معنی آتا ہے پرہیز کرنا، اکرمہ کا اکرام تعظیم کرنا، اور باعثرا یبعثر کا معنی آتا بکھیرنا، تسربلا کا معنی آتا قمیص پہننا یا لباس پہننا، اور پھر فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن ابرن شقا۔ تو اب یہ دیکھیں مزید فی کی مثال ہے، اس میں کون کون سے حرف زائد ہیں اور کون کون سے اصلی ہیں، ذرا اس کا میزان کریں۔ تو ابرن شقا فعللا کے وزن پر، تو بر شقا، بر شقا، الف اور اس میں نون زائد ہے، بر شقا، الف اور نون زائد ہیں، اور بقیہ 4 حروف جو ہیں وہ اصلی ہیں۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیں آپ تمام حضرات۔ وہ فعل با اعتبار تعداد حروف اصلی بر 2 قسم است، ثلاثی و رباعی۔ فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی آنکے سے حروف اصلی درو باشد، ثلاثی وہ ہے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہوں جیسے نصرہ ینصرو، و رباعی آنکے 4 حروف اصلی درا باشد، اور رباعی وہ ہے کہ اس میں 4 حروف اصلی ہوں جیسے باعثرا یبعثر بمعنی بکھیرنا، وہ ہر یکے ازی ہر 2 اور ہر ایک ان دونوں میں سے یعنی ثلاثی اور رباعی میں سے، یا مجرد باشد، یا تو مجرد ہوگا کہ جز حروف ثلاثہ یا اربع اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد، کہ حروف ثلاثہ یا اربع کے سوا در زیادتی ماضی میں زیادتی نداشتہ باشد نہ رکھتا ہو، یا مزید فی ہوگا یعنی فعل جو ہوگا رباعی مجرد، ثلاثی مجرد، یا ثلاثی مزید فی ہوگا، یا رباعی مجرد یا رباعی مزید فی ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں کہ در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد، کہ اس میں یعنی مزید فی میں حروف اصلی پر زیادتی ہوگی، جیسے مثال ثلاثی مجرد نصر ینصرو، مثال مزید فی جیسے اجتنبا اکرمہ، مثال رباعی مجرد جیسے باعثرا، اور مثال رباعی مزید فی جیسے تسربلا ابرن شقا۔ صدق اللہ العظیم۔